اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو ذات پروردگار کے عدل کے حوالے سے جاری تھی اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ کسی بھی اعتبار سے ذات پروردگار کے حوالے سے یہ تصور ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہے، وہ انسان پر ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ ذات پروردگار نے اپنے اوپر انسان کے حوالے سے کچھ حقوق خود مقرر کیے ہیں، اور وہ ان حقوق کے اندر، ان حقوق کے حوالے سے بھی وہ ذات عادل ہے، اور انسان کے لیے جن حقوق کا اس نے اپنے اوپر فرض کیا اور جو وعدے کیے ہیں وہ انہیں انجام دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ درست ہے کہ ذات پروردگار نے ہمیں وجود دیا اور بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کیں، لیکن یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بہت ساری مصیبتیں اور سختیاں بھی تو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور یہی مصیبتیں اور سختیاں جو انسان پر آ رہی ہوتی ہیں بہت سارے سوالات کا منشا اور آغاز بن رہی ہوتی ہیں۔ یہیں سے بہت سارے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ میں گھر بنانا چاہتا ہوں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتا، میں نوکری تلاش کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتا، جہاں جہاں جاتا ہوں دروازوں پر دستک دیتا ہوں لیکن دروازے میرے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے سوالات یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہوں لیکن کوئی علاج اثر نہیں کرتا۔ تو یہ مصیبتیں اور یہ تمام تر آفتیں جو ہیں یہ کون مجھ پر نازل کر رہا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ یہ ذات پروردگار کی جانب سے مصیبتیں اور مشکلات ہیں جو مجھ پر آ رہی ہیں، لہٰذا وہ ان مصیبتوں اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ان چیزوں سے، ان تمام مصیبتوں سے مجھ پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اسی مطلب کو آگے بڑھائیں گے کہ خداوند متعال نے کیوں ان مصیبتوں کو، بدبختیوں کو، شر کو خلق کیا ہے اور ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے؟ یعنی آیا یہ درست ہے کہنا کہ ذات پروردگار نے ان مصیبتوں کو خلق کیا اور ہمیں یہ مصیبتیں دے کر در واقع ہم پر وہ ظلم کر رہا ہے؟ کیا یہ سوال درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں پر ضروری ہے کہ ہم دو مطلب کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے۔ ایک تو جو مسائل اس سلسلے میں ہیں اسے انسان حقیقت پسندانہ نگاہ اور انداز کے مطابق دیکھے، اور دوسرا یہ کہ کچھ مثالیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہاں سے ہم اس مطلب کے جواب کی طرف جائیں گے۔ سب سے ایک جو اہم مثال ہے یہاں پر وہ یہ کہ آپ فرض کر لیں، ایک فرضی دنیا آپ ذہن میں لے آئیں کہ ایک دنیا کو آپ فرض کریں، ایک ایسی دنیا کہ جہاں تمام تر لوگ جتنے بھی وہاں زندگی کر رہے ہیں ان کے پاس دو بازو بھی ہیں، دو ٹانگیں بھی ہیں، لیکن ان کے علاوہ ان کو دو پر بھی ہیں کہ وہ ان دو پروں کے ذریعے آسمان پر اڑ بھی سکتے ہیں اور کسی گاڑی کا سہارا لیے بغیر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یوں اس طرح کی آپ دنیا تصور کریں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جن کو اس طرح کی چیزیں حاصل ہیں۔ اب ایسی فرضی دنیا کے اندر آپ اور ہم خود کو اس طرح فرض کریں کہ ہم بھی وہاں اس دنیا کے اندر ہیں لیکن وہ دو پر ہمیں نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایسی دنیا کے اندر لوگ ہمارے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھیں گے جب فرضی دنیا جو آپ فرض کر رہے ہیں جہاں دوسرے لوگوں کے پاس دو ٹانگیں، دو بازو اور ان تمام چیزوں کے علاوہ دو پر موجود ہیں، وہاں ہمیں وہ دو پر حاصل نہیں ہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ ذات پروردگار نے اس دنیا کے اندر ہمیں نامکمل پیدا کیا ہے، یعنی ہم بیچاروں کو کوئی پر نہیں دیے اس ذات نے اور ہماری خلقت کو نامکمل کر دیا، اور ہم ہمیشہ اس نامکمل اپنی خلقت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر رنج میں رہیں گے، غمگین رہیں گے۔ تو یہ ہمیں جو ہے اس طرح کی فرضی دنیا کے اندر جو ہے وہ نظریہ اپنے حوالے سے نظر آئے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ ہم اڑنے کی نعمت سے محروم ہیں، اور ہم یہی سمجھیں گے اپنے اوپر کہ جب ہم اڑنے کی نعمت سے محروم ہیں، دوسروں کے پاس یہ نعمت موجود ہے، تو ہم ذات پروردگار پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں اس تکلیف اور غم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر ہم کہیں گے کیوں اس نے ایسا کیا ہمارے ساتھ۔ لیکن کیا واقعی خدا نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بدی اور سختی کی ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نامکمل اور برا سمجھتے ہیں؟ ہم نامکمل نہیں ہیں لیکن خود کو ہم سمجھ رہے ہیں نامکمل۔ اس طرح کیا خدا نے ہم میں کوئی نقص اور کوئی عیب پیدا کیا ہے؟ ہمیں وہ پر نہ دے کر
یعنی جب وہاں لوگوں کے پاس پر موجود ہیں ہمیں نہیں ہے، تو کیا ہمیں عیب خدا نے پیدا کیا ہے یا نہیں؟ صرف اس نے زیادہ مزید کمال ہمیں عطا نہیں کیا، بہت ساری چیزیں ہمیں دی، ہاں کچھ لوگوں کو اس نے کچھ زیادہ کمال دے دیے، لیکن ہمیں کچھ کمال نہیں دیا، یا یہ ہے تو یہ کس طرح ہے؟ یہاں پر اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ خدا نے اس فرضی دنیا کے اندر جن لوگوں کو پر دیے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جن کو پر نہ دیے ہوں ان کو مصیبت میں رکھا ہو، ان کی خلقت میں کوئی عیب دیا ہو، نہیں، بلکہ یہاں پر دوسروں کی نسبت ان لوگوں کو نعمت کم دی گئی ہے۔ اور لیکن یہ لوگ جب دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو برابری کی توقع رکھتے ہیں اور خود کو پروں سے محروم اور خود کو غمزدہ حساب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی فرضی دنیا کے اندر یہ انسان در واقع نعمت سے محروم ہے، یعنی مزید نعمت سے محروم ہے، نہ یہ کہ ان کو مصیبت میں رکھا گیا ہو، ان کی خلقت کو عیبدار بنایا گیا ہو۔ یہاں پر ایک منطقی جو ہے وہ غلطی انسان کے ذہن اور دماغ میں آتی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، اور وہ یہ کہ نعمت کا نہ رکھنا، ٹھیک ہے، اسے ہم بیماری، مصیبت اور عیب کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ذات پروردگار نے جہاں ہمیں نعمتیں دی ہیں وہاں اگر کوئی ایک نعمت نہیں دی تو ہم اس ایک نعمت کے نہ رکھنے کو یاد کرتے ہیں کس چیز سے؟ بیماری، مصیبت اور عیب جیسے ناموں سے۔ اس کی مثال میں دے دوں، جیسا کہ وہ شخص کے جو آنکھ نہیں رکھتا اور اپنے آنکھ نہ رکھنے کو اندھاپن کہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ خدا نے اسے اندھاپن دیا ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا نے اسے اندھاپن دیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کا نہ ہونا کیا ہے؟ نہ ہونا ایک عدم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذات پروردگار نے یہ نہ ہونا اسے دیا ہو، عدم اسے دیا ہو۔ عدم تو عدم ہوتا ہے، نہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہونے کو کیسے کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ نہ ہونا اور عدم کیسے کسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہے ہی عدم؟ تو لہٰذا یہاں یعنی انسان جو کہ نابینا ہے، ذات پروردگار نے اس کو ایک نعمت سے محروم کیا ہے، ایک نعمت اسے نہیں دی جو بینائی کی نعمت ہے، لیکن یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اندھاپن چیز، مصیبت ہے جو ذات پروردگار نے مجھے دی ہے اور میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ نہیں، وہ یوں سوچتا ہے جبکہ پروردگار نے اسے ایک نعمت مزید نہیں دی۔ تو پس یہاں پر ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اندھے اور نابینا انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہوں اور ان تمام نعمتوں کے علاوہ اندھے پن کے نام سے ایک مصیبت ذات پروردگار نے انسان کے وجود میں رکھی ہو۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، موازنہ جب ہم کرتے ہیں اپنا دوسرے انسانوں کے ساتھ، اسی موازنے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انسان اپنے لیے عیب اور مصیبت کا نام رکھ لیتا ہے اپنی اس نابینائی کے لیے۔ اور یہ ایک فرضی دنیا تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہاں پر آپ آ جائیں، ایک واقعی دنیا کی مثال ہم آپ کے سامنے مطرح کرتے ہیں کہ اسی طرح ایک واقعی دنیا کے اندر جب انسان کے پر نہیں ہیں، یعنی کسی بھی انسان کے پر نہیں ہے، تو کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ پر نہ رکھنے کی وجہ سے نامکمل ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے۔ یعنی جہاں ہمارے دو بازو، دو ٹانگیں ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک کامل انسان بنایا ہے خلقت کے حوالے سے۔ دو پر نہیں ہے، ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، تو پھر کیوں اس فرضی دنیا کے اندر جہاں کچھ کو پر لگے ہوئے ہیں، کچھ کو پر نہیں ہیں، تو جن کو پر نہیں ہیں وہاں ہم اسے عیب کہتے ہیں؟ اور اس دنیا میں موجودہ، اس دنیا میں جو فرضی نہیں ہے، واقعی دنیا ہے اور یہاں کسی کو بھی پر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو دو بازوؤں، دو ٹانگوں کے ساتھ ہے، پر کے بغیر ہے، یہ کامل انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اس فرضی دنیا میں چونکہ ہم نے مقایسہ کیا تھا اس انسان کا جس کے پاس پر تھے اور اس انسان کے ساتھ جس کے پاس پر نہیں تھے، تو اس مقایسے کی صورت میں ہمیں یہ بات نظر آئی کہ وہ انسان جس کو پر نہیں ہے وہ در واقع ناقص الخلقہ ہے، جبکہ وہ ناقص الخلقت انسان نہیں تھا۔ جیسے ہم اس واقعی دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی پر نہیں ہے وہ انسان کامل ہے، پر نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ناقص نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو خدا نے کسی نعمت سے محروم کیا ہے، اس معنی میں کہ اس کو جتنی نعمتیں دی ہیں مزید کوئی نعمت نہیں دی، تو ہم اسے مصیبت اور نام عیب رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ انسان عیبدار نہیں ہوتا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلے درس کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔